اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ اور پھر کویسچن ہے، کسی بھائی نے کہا کہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ تکبیر لگاتے ہوئے کانوں کو چھونا لازم نہیں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے، کوئی کان کی یا انگوٹھوں کو کان کی لو کے ساتھ لگانا کوئی لازم نہیں ہے۔ ہاں، کندھے تک اٹھانا یا کانوں کے برابر تک ہاتھوں کو لے کے جانا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مستحب قرار دیتے ہیں، سنت مستحبہ، تو اس لیے یہ کرنا چاہیے۔ لیکن لوگ اصل میں اندازہ کرنے کے لیے کہ بعض اوقات کیونکہ شیشہ تو سامنے ہوتا نہیں، وہ اس طرح کانوں کو یہ چھو کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہاتھ صحیح مقدار اور مقام تک پہنچ گئے ہیں، تو اگر اس وجہ سے کوئی کرے، اس کو سنت سمجھ کے نہ کرے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ نماز کے بعد دائیں طرف مڑ کر غالباً درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بدعت تو نہیں ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو تین طرح کی پوزیشن ہوتی تھی۔ کبھی تو آپ سامنے رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف، اور یہ خاص طور پہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بات کرنا چاہتے تھے، جیسے فجر کے بعد اکثر آپ کوئی صحابہ سے کہتے کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ سناتے، آپ اس کی تعبیر بیان کرتے، اور اگر وہ نہ بیان کرتے اور آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوتا اور آپ یہ چاہتے کہ آپ صحابہ کے ذریعے امت تک یہ خواب پہنچ جائے تو پھر آپ اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی فراغت کے بعد قبلہ رو رہنا ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ یا تو پبلک کی طرف رخ کرتے تھے یا اس طرف دائیں طرف رخ کر لیا کرتے تھے۔ تو لہذا کوئی اس نیت سے کرے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ جیسے ہمارے یہاں اس طرف کعبۃ اللہ ہے، اس طرف مدینہ منورہ ہے، تو اس طرف رخ کر کے اگر کوئی صلاۃ السلام پڑھتا ہے تو ادب کے ذریعے، ادب کے نیت سے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس قسم کے آداب میں نقل ضروری نہیں ہے۔ نقل کا مطلب منقول ہونا، کہ صحابہ سے ثابت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یہ اس طرح کی چیزوں میں لازم نہیں ہوتا۔ یہ تو انسان ایک اپنی عقیدت کے تحت کرتا ہے۔ ہاں، اگر وہ اس کو لازم اور ضروری سمجھ لے کہ درود پاک پڑھنا ہے تو اسی طرف رخ کرنا ہوگا، نہیں کرو گے تو گناہگار ہوگے، کوئی نہ کرے تو اس کو ڈانٹے ڈپٹے برا بھلا کہنے کی کوشش کرے، یہ غلط ہوتا ہے۔ یعنی لازم و ضروری نہ سمجھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کو اس لحاظ سے اگر آپ بدعت کہنا چاہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد یہ کام شروع ہوا، ایسا پہلے نظر نہیں آیا، تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ کہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تراویح کی جماعت کو دیکھ کر خود یہ فرمانا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے، اور بھی دلائل ہیں لیکن میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ایک بدعت بری ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور بعض بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں جس کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف اس حدیث میں اشارہ کیا، اس خبر اور اثر میں اشارہ کیا، بلکہ بے شمار کام ایسے تھے جو زمانے رسول میں نہیں تھے، صحابہ کرام نے ان کو ایجاد کیا، جیسے جمعے کی پہلی اذان، اور پھر بعد میں چیزیں چلتی رہیں، جیسے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنا، اعراب لگانا، آیات کے نشان، پاروں میں اس کو تقسیم کرنا، سپاروں کے نام، 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، علماء کے ساتھ نام لکھنا، علامہ، مفتی اور شیخ الحدیث، شیخ التفسیر۔ نبی کریم نے تو کبھی نہیں لکھا مفتی محمد، اگر آپ نے کبھی پڑھا ہو، مفتی ابو بکر، مفتی علی، مفتی عمر، مفتی عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، کبھی بھی نہیں پڑھا۔ یہ تو بعد کی ایجاد ہے، بہت بڑی بدعت ہے یہ، اور بڑے بڑے لوگ مطلب اس کو اپنے نام کے ساتھ استعمال کر ہی رہے ہیں۔ پھر ہماری مساجد کے اندر مساجد کو پکا بنانا، اسپیکر پر اذان دینا، قالینوں پہ نماز پڑھنا، اور پھر اداروں کا قیام، دینی اداروں کی بات کر رہا ہوں، اس میں 8 سال یا 10 سال کا کورس مرتب کرنا، پھر ہر سال کون سی کتاب پڑھائی جائے گی، پھر ختم بخاری شریف کی تقریب، پھر اس کی سند جاری کرنا، پھر حدیثوں کی تدوین کہ یہ بخاری، یہ مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم کی مستدرک ہے، پھر ان کے فہرستیں بنانا، ان کے عنوانات قائم کرنا، ان کے ابواب قائم کرنا، اور اسی طرح ہماری مساجد کے اندر جماعت کے اوقات، یہ سب کے سب بدعتیں ہیں۔ اس کا وجود نہ زمانہ رسول میں اور بہت سو کا تو زمانہ صحابہ میں بھی نہیں ہے، اور ہزارہا لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن ہمارے ہاں عجیب صورتحال ہے
کہ خود ایک شخص بدعت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، جس کو میں بدعت حسنہ سے تعبیر کر رہا ہوں، لیکن وہ دوسروں کو اگر جمعے کی مبارکباد بھی دے دی جائے تو بولتے ہیں یہ بدعت ہے، اور اس کو اس کے تحت لاتے ہیں کلو بدعت دلالہ و کلو دلالۃ فی النار۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدارہ علم کی گہرائی ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اور سرکار کی اس بھولی امت کو ہر بات کے اوپر جہنمی قرار دینا، کیونکہ جو بدعت کرے گا تو کلو بدعت دلالہ و کلو دلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی، تو اس کا مطلب یہ جہنمی ہے یہ سب لوگ۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کو جہنمی بنانے کا شوق خود ہمیں جہنم کا راستہ دکھا دے۔ اچھی طرح چیز کو پہلے سمجھیں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں ہم کتنی بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں کیا گرفت نہیں ہوگی۔ اچھی طرح سمجھیں تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس پہ آخرت میں گرفت ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مقرر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ خدا کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود وجود میں آیا، اور کیسے ہوا یہ خدا ہی جانتا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا۔ دیکھیں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ کسی کا وجود میں لانا یا از خود وجود میں آنا، بہرحال دونوں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ پہلے کسی شے موجود نہ ہو، وہ عدم میں ہو، وہ معدوم ہو، تبھی تو وجود میں آئے گی۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ خود بخود وجود میں آیا، تو یہ ثابت کر رہا ہے یا کہ اس کا عقیدہ اپنا خود ظاہر کر رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھا، پھر از خود وجود میں آ گیا، باقی سب خود بخود وجود میں نہیں آئے، اللہ تعالیٰ ان کو وجود میں لایا۔ لیکن دونوں کے لیے مخلوق اور خالق ایک چیز ثابت کر دی کہ دونوں پہلے نہیں تھے، بعد میں وجود میں آئے۔ اور کسی بھی زمانے میں اگر کوئی یہ کہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، تو اس زمانے میں گویا کہ وہ خدا کے وجود کا منکر ہوا، وہ خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ عدم طاری ہوا، اور جس پر عدم طاری ہو، جو معدوم ہو، جو عدم سے وجود میں آئے، وہ خدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہی اللہ کے لیے لفظ قدیم کا مفہوم ہوتا ہے۔ قدیم کا مطلب جس پر کبھی عدم طاری نہ ہوا ہو، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اور وہ قیوم ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا، خود قائم رہنے والا، ہمیشہ رہے گا، جس کو ازلی ابدی کہا جاتا ہے۔ لہذا ایسے صاحب جو ہیں اگر وہ عالم دین نہیں ہیں تو ان کو تقریر کرنے کا بالکل حق حاصل نہیں ہے۔ اگر عالم دین ہیں تو بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں، بلکہ قریبی دارالعلوم سے اس کے اوپر فتویٰ لے لیں۔ میں نے تو ویسے زبانی بتایا، اب ریٹن فتویٰ لیں اور بڑے ادب کے ساتھ ان کو پیش کریں۔ ہو سکتا ہے ان کی توجہ نہ رہی ہو، وہ رجوع کر لیں، اور رجوع کر لیں تو ان کو موقع دیں، اور پھر آئندہ ان کو یہ تلقین کریں کہ ایسی آپ بات نہ کریں۔ لیکن بہرحال جس طرح انہوں نے تقریر کی ہے، اسی طرح اعلانیہ اپنے کفر کا اقرار کرنا ہوگا، تجدید ایمان کرنا ہوگا سب کے سامنے، اور تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا۔ نہیں کریں گے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہماری بہنیں جو ہیں یہ کان اور ناک میں بالی اور یہ مطلب پہنتی ہیں کوئی چیز، تو غسل میں کیا اس کو اتارنا لازم ہے؟ دیکھیں اگر تو بہت یہ جس سے بڑی نت ہوتی ہے، یہ فکس ہو جاتی ہے، بہت ہی جم جاتی ہے، اگر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو پھر تو اس کو اتارنا لازم ہے۔ سوراخ کے اندر پانی ڈالنا لازم نہیں ہوتا، اوپر سے بہانا لازم ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر یہ زیور اتنا چپکا ہوا ہے کہ پانی کو نیچے پہنچنے نہیں دے گا تو پھر ان کو کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ اتنی ڈھیلی ہے کہ تھوڑا آگے بھی ہو جاتی ہے اور پانی بہائیں تو تھوڑا چھید تک پہنچ جائے گا تو بس ٹھیک ہے۔ یہی کانوں کے ٹاپس وغیرہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، عدیل بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ میرے دو کویشچن ہیں۔ جی بولیے۔ کویشچن ایک یہ ہے کہ میں آفس سے گھر جاتا ہوں تو راستے میں لوگ لفٹ کے لیے ہاتھ کرتے ہیں کہ لفٹ دے دو، تو دل کرتا ہے لفٹ دینے کا، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی وردات نہ ہو جائے، دیکھی گلے نہ پڑ جائے، تو اس میں ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ کیا کیا جائے؟ جی میں بتاتا ہوں۔ اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ ایک خاتون ہے، وہ حج پہ جانا چاہ رہی ہیں، 50 سال سے عمر زیادہ ہے، تو وہ دیور یا دیورانی کے ساتھ جا سکتی ہے؟ ایز اے میڈم ان کے ہسبینڈ ہیں لیکن وہ بزی ہیں، وہ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ کیا اور وہ دیور یا دیورانی سے؟ جی دوست، یہ 50 سال عمر ہے عورت کی؟ جی 50 سال سے زیادہ ہے۔ چلیں میں بتاتا ہوں۔ پہلے یہ لے لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی شخص لفٹ مانگ رہا ہو اور کوئی خطرہ نہ ہو، آپ کو خطرہ نہ ہو، وہ بہت ہی بھاری نہ ہو کہ بیٹھے تو آپ کا ٹائر ہی پنچر ہو جائے، اس قسم کے نقصان کا اندیشہ بھی نہ ہو، تو انسانی ہمدردی کے تحت مدد کر دینی چاہیے۔ لیکن آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں، مسلسل یہ اطلاعات آتی رہتی ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، بعض اوقات لوگ براہ راست بتاتے ہیں عورت نے لفٹ مانگی، اب یہ دل پھینک قسم کے بٹھا لیتے ہیں، وہ آگے چل کے اس نے گن نکال کے
لوٹ لیا، یا اس کے دوست تھے آگے انہوں نے لوٹ لیا، اسی طرح لوگ بیٹھ کر جیبیں کاٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال میں انسان اگر فرض کر لیں کہ اپنی پروٹیکشن کی نیت سے، اپنے آپ کو نقصان سے محفوظ رہنے کے ارادے سے کسی کو لفٹ نہیں دیتا ہے تو انشاءاللہ آخرت میں بری الذمہ ہوگا۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی بوڑھے سے شخص نظر آئیں اور آپ کو گمان ہو کہ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو چلیں ان کو بٹھا لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ بابا بھی کوئی ایسے ہی نکل آیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ چلو ایسا ہو گیا تو اور آپ کے لیے دلیل بن گئی، خود اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر پھر آپ کسی کو نہ بٹھائیں، لیکن اس طرح کے کمزور کوئی معذور قسم کے لوگ ہوں ان کو بٹھا لیں۔ باقی یہ کہ اگر آپ دیکھیں آپ کا بعض اوقات دل بھی گواہی دے دیتا ہے کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں لگ رہا ہے اور بات بے ضرر سے لگ رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ دے دیں گے اچھی بات ہے، لیکن وہی جسے بتایا اگر آپ کو خطرہ ہے اور آپ نہ دیں تو آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی 50 سال سے زائد عمر ہے، شوہر کو کام ہے، موجود تو ہیں شوہر لیکن وہ ساتھ عمرے پہ نہیں جائیں گے، تو دیور یا غالباً بہنوئی یا جیٹھ وغیرہ کا ذکر بھی ہوا، ان کے ساتھ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں 50 سال کی عورت یا 55 سال کی بھی ہو، بلکہ 60-65 سال کی بعض خواتین ایسے ہوتی ہیں کہ وہ ینگ سی نظر آتی ہیں، ایکسرسائز وغیرہ کرتی ہیں یا اپنے آپ کو وہ اچھا رکھتی ہیں، تو بہرحال بہت ہی ضعیفہ عورت کے دور سے دیکھنے میں کوئی جاذبیت بھی نظر نہ آئے اور انتہائی ضعیف سی ہوں، ان کے لیے پردے کے احکام میں اور سفر کے احکام میں تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس قسم کی خاتون جو ہیں وہ کسی نامحرم کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی فتویٰ آ گیا ہے کسی بھی جگہ سے کہ عورت اب بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے۔ میں دائرہ ادب میں رہ کے کہتا ہوں کہ شریعت ہمارے نبی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو باطل قرار نہیں دے سکتا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم یا شوہر کے علاوہ 3 دن کی مسافت کا سفر نہ کرے۔ وہ یہ جو شرعی مسافت بنتی ہے 3 دن کو جب آپ کنورٹ کریں گے تو کم از کم شہر کی حدود سے باہر نکلیں اور ارادہ 92 کلومیٹرز دور جانے کا ہو کم از کم، تو شرعی مسافر ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے نبی کتنی سخت تلقین فرما رہے ہیں، لہٰذا یہ بالکل نہیں جا سکتی، ان کو گھر میں رہنا چاہیے۔ ایک مختصر بریک لیں گے، آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی فرمائیے۔ جی بھائی جان بولیے۔ جی وعلیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں۔ جی سر، میں نے یہ پوچھا تھا کہ مسجد میں اذان کس جگہ دینی چاہیے؟ ذرا زور سے بولیے، تھوڑا سا اونچا بولیں۔ مسجد میں اذان کس جگہ دینی چاہیے اور جمعے والے دن جو امام صاحب کے سامنے دینی چاہیے یا اور کسی جگہ؟ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ میں نے پوچھنا تھا کہ فجر کی نماز اگر ہم سے قضا ہو جاتی ہے تو کیا ہم جب اس کو قضا کو ہم پڑھتے ہیں اس کے نفل ادا کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اور بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں یا صرف فجر کی قضا ہی پڑھ سکتے ہیں؟ چلے بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ یہ بھائی نے پوچھا کہ مسجد میں اذان کہاں دینی چاہیے، جمعے کی غالباً یہ دوسری اذان کی بات کر رہے ہیں کہ کہاں دینی چاہیے۔ تو دیکھیں سنت یہ ہے کہ ممبر کے سامنے لیکن مسجد سے باہر۔ ایسا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں حضرت بلال جیسے اذان دے رہے ہیں تو مسجد کے باہر کھڑے ہوتے تھے لیکن ممبر کے مد مقابل کھڑے ہوتے تھے، تو یہ ہونا چاہیے۔ اب ایسا ہو گیا ہے کہ باہر مسجد کے باہر نہیں ہوتا، مسجد کے اندر دیتے ہیں، اگرچہ ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر دیتے ہیں، تو اس کو خلاف سنت قرار دیا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر اس طرح اذان رائج ہو جائے تو مطلب روکنے کی کوشش کریں، لیکن اگر باز نہیں آتے، جیسے کمیٹی باز نہیں آتی، لوگ نہیں مانتے، بلکہ بعض ائمہ خود اس کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں کہ سامنے کھڑے ہو کر اذان دے دیں، تو وہاں لڑائی جھگڑا پیدا نہ کیا جائے۔ اور ایسے امام کے پیچھے یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اور چلے جائیں، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہ کریں، بلکہ آپ اس پر اگر چاہیں تو فتویٰ کوئی لے کر ان کو پیش کریں کہ جی دیکھیں شرعی حکم تو یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہو۔ تو اس میں بڑی تفصیل ہے جو یہ پروگرام کا مختصر وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ کس مصلحت کی بنا پر حضرت بلال باہر اذان دیتے تھے، مسجد کے اندر کیوں نہیں دیتے تھے، اور اب اگر مسجد کے اندر دیں تو کیا یہ خرابی پیدا ہوگی،
اس پہ ایک تفصیلی کلام ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال میں یہی عرض کروں گا کہ ہمارے اکابرین نے یہی لکھا ہے، مسجد میں اذان دینا مکروہ ہوتا ہے، باہر دینی چاہیے، اور لیکن کہیں اگر رائج ہو گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس کو محبت سے ختم کرنے کی کوشش کریں، پاسبل ہو تو باہر کوئی حجرہ وغیرہ ایسا روم بنائیں جس میں مؤذن صاحب اذان دیں، اگر نہ ہو سکے تو پھر جھگڑا پھڈا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ہم اس کو ادا کرتے ہیں، تو کیا اس کے ساتھ اور کوئی نوافل وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اگر وہ وقت ایسا ہے کہ اس میں آپ فرض اور نوافل ادا کر سکتے ہیں، مغروب وقت نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے سورج نکلنے کے بعد آپ نے سوچا فجر قضا کر لوں، اور اسی میں پھر آپ ساتھ ہی چاشت بھی پڑھتی ہیں یا اشراق کی نماز پڑھتی ہیں، تو بالکل پڑھ سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز جب قضا ہو جائے تو میں سوچ دے رہا ہوں، بس پبلک کو ذرا تھوڑا سا سوچئے گا، بعض لوگ بڑے پولائٹلی قضائے نماز کا ذکر کرتے ہیں اور جیسے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا۔ اچھا ہے کہ اتنی فکر تو ہے کہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جب سامنے کوئی ہوتا ہے کہ اس کو اتنی ندامت ہے نہیں، تو ذرا احساس کیجئے گا ضرور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے، یعنی توبہ کی اصل سمجھ لے ندامت ہے، انسان نادم ہو، شرمندہ ہو کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ ایک نماز کی اہمیت کے احساس ہونے کی دلیل ہوگی۔ اس لیے میں کبھی کبھی سمجھاتا ہوں، اگر آپ کی جیب سے 50,000 کا نوٹ گر جائے، اور خصوصاً ہماری بہنوں کے پرس سے گر جائے، کتنے دن تک آپ دکھ محسوس کریں گے، اور اس وقت آپ کی کتنی کیا کیفیت ہوگی، آپ کا چہرہ اتر جائے گا، ہر جگہ ایسے لگے گا شاید 5,000 کا نوٹ یہاں سے نکل آئے گا، تو وہ تکیہ بھی اٹھائیں گی، چادر اٹھائیں گی، بچوں کو پیٹ دیں گی دبا کر، غصہ سارا ان پہ نکال دیں گی، ایک دفعہ پوری گلی کا راؤنڈ لگا لیں گی کہ شاید باہر گر گیا، میں باہر سے آئی ہوں، اور کئی دن تک صدمہ ہوگا، اور 10 عورتوں کے سامنے کہیں گے نقصان ہو گیا، بلکہ ایسا بیٹھیں گی کہ آ کے پڑوسن پوچھے گی خیریت تو ہے، آپ کے چہرے پہ غم کے اور صدمے کے، گہرے صدمے کے آثار ہیں کہ ہاں آج وہ 5,000 کا نوٹ گر گیا بیٹھے بٹھائے۔ لیکن فجر کی نماز میں کبھی یہ صدمہ ہوا ہے ہمیں قضا ہونے پر؟ یہ افسوس ہوا ہے کسی نے آ کے ہمدردی کا اظہار کیا، یا ہم ایسا منہ بنا کے بیٹھے کہ 10 کے سامنے ہم نے کہا ہو؟ اس لیے ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ آج مسلمان کی نگاہوں میں دنیا کی مصیبت آخرت کی مصیبت سے زیادہ ہو گئی ہے، وہ ہلکی ہو گئی ہے زیادہ۔ حال اکابرین کا معاملہ الٹا تھا، انہیں دنیا کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، وہ اخروی نقصان پر غم محسوس کرتے تھے۔ اس کیفیت کو بدلنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا بدلیے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ کیا نقصان کے ڈر سے حق بولنے اور اس کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ جانا جائز ہے؟ دیکھیں، نقصان سے مراد کیا ہے؟ اگر واقعی جان کا نقصان ہے، عزت کا نقصان ہے، مال کا کثیر نقصان ہے، تو ایسی صورت میں انسان مجبور اور بے بس ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اسپیس دیا ہے۔ مسلم کی روایت سرکار بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی، سرکار نے فرمایا اگر کوئی برائی کو ہوتے دیکھے ہاتھ سے بدل سکتا ہے تو ہاتھ سے بدل دے، ورنہ زبان سے بدلے، ورنہ کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونا بڑا جہاد بہادری ہے، لیکن بعض اوقات آج کل کے دور کے اعتبار سے انسان اکیلا نہیں ہوتا، اس کی بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ حق کا ساتھ دینے جوش میں آ کے کر لیتا ہے، لوگ مار دیتے ہیں، اپاہج کر دیتے ہیں، پھر وہ بیچارہ گھر بار اس کا نہیں چل پاتا، ساری زندگی وہ تکلیف اور اذیت میں آتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت جوش کو کام کروا تو دیتا ہے، لیکن لوگوں کے اندر وہ کیفیت دائمی طور پر نہیں ہوتی، سوچ اور فکر، اس کے پیچھے کوئی خاص سوچ اور فکر نہیں ہوتی، ایک وقتی جوش ہوتا ہے۔ تو میں نے ایسے لوگوں کو وقتی طور پہ جذباتی قدم اٹھانے کے بعد پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے، یار کیوں میں نے ایسا کیا، کاش میں ایسا نہ کرتا۔ تو اگر آپ نے بعد میں پچھتانا ہی ہے تو بھائی پھر نہ ٹارزن بنو، نہ آپ آگے بڑھو۔ تو آج کل دور ایسا ہے کہ آپ حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور سامنے والا طاقتور ہوتا ہے تو آپ کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ آپ ایسا نہ کریں، جب آپ کو شدید خوف اور خطرہ ہو تو ٹھیک ہے، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مفتی صاحب میں تو بڑا بہادر آدمی ہوں، یا آپ کسی بزدلوں والی بات کر رہے ہیں، تو معذرت، پھر میں مطلب میں تو ایسے ہی ہوں، میں تو شریعت بیان کر رہا ہوں، پھر آپ بہادر بنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، استقامت دے، اور آپ کی کوشش ضائع نہ جائے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین ایک اچھا حل آپ کے سامنے، ایک بہترین رزلٹ اور نتیجہ آپ کے سامنے لائے، تاکہ آپ اس حق کے لیے آواز اٹھانے کا ایک بینیفٹ دنیا میں بھی حاصل کریں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا شعر و شاعری کرنا جائز ہے؟ جی، شعر بالکل جائز ہوتے ہیں، کیونکہ بعض شعر اللہ کی تعریف پر مشتمل ہوتے ہیں، اس کو حمد کہتے ہیں،
بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا پر مشتمل ہوتے ہیں، اسے نعت کہا جاتا ہے۔ اگر بزرگان دین کی تعریف پر ہو تو اس کو منقبت کہا جاتا ہے۔ ایسی بعض وقت قومی ترانے ہوتے ہیں جو جنگ کے دنوں میں خاص طور پر جوش پیدا کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ پھر وہ میوزک وغیرہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی گنجائش جنگ کے دنوں کے اندر بالکل نکلتی ہے، حتیٰ کہ میوزک کی بھی نکل جائے گی، جسے فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ طبل بجانا منع ہوتا ہے، لیکن طبل جنگ اس نیت سے بجانا کہ لہو و لعب نہیں، بلکہ لوگوں میں ایک جوش پیدا ہو، جسے ڈھول بجاتے ہیں زور زور سے تو جوش پیدا ہوتا تھا لوگوں کے اندر، تو وہ جائز قرار دیا۔ اسی طریقے سے اصلاحی اشعار بالکل جائز، مباح اشعار، لیکن فحش اشعار منع ہوتے ہیں، گندے اشعار، محبت کو بڑھانے والے، شرابوں کے فضائل پر، چرس کے فضائل پر بھی آپ کو اشعار ملیں گے جو کہے گئے ہیں، پڑھے گئے ہیں، اور اس سے نوجوانوں کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، کوئی شراب اور کوئی چرس کی طرف بڑھتا ہے۔ عورتوں کی فضیلت کے اوپر، عورتوں کے حسن و جمال کے اوپر شعر، جس سے دل میں اشتعال پیدا ہوتا ہے اور معاذاللہ برے خیالات آتے ہیں۔ اسی طریقے سے مطلب گندے قسم کے اشعار ہوتے ہیں، فوش اور خراب قسم کے اور بیکار قسم کے شعر، ان سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ اگر کسی شخص کے ذہن میں نزول ہوتا بھی ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی توانائی کو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس طرح مس یوز نہ کریں۔ مجھے تحریر آتی ہے، اللہ کرم میں کتاب لکھتا ہوں، ہر موضوع پہ لکھ سکتا ہوں، تو کیا پھر میں یہ سوچوں کہ یار ہر موضوع پہ لکھ سکتا ہوں تو مجھے اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے؟ یہ غلط استعمال ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ بعض شاعر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایسے شعر کہہ دیے ہیں کہ ایک آدمی سنتا ہے دل تڑپ جاتا ہے، اور اس کے بعد پاکیزہ خیال ذہن میں نہیں آتا، گندا اور فحش خیال آتا ہے۔ وہی ایک شعر اور اس کا اثر اسے پریکٹیکلی طور پہ کسی گندے کام کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے لیے گناہ جاریہ کر کے چلے گئے، اگرچہ ان کے دیوان پڑھے جا رہے ہیں، ان کے نام سے پروگرامز مطلب آرگنائز کیے جاتے ہیں، ان کو سراہا جاتا ہے، ان کو مرنے کے بعد میڈل دیے جا رہے ہیں، لیکن اس سے قبر میں پوچھ لو کہ اس کا انجام کیا ہو رہا ہے کہ جس نے ایسے شعر لکھا ہے جس سے نوجوانوں میں اشتعال پیدا ہوا، خرابی پیدا ہوئی، گناہ جاریہ پیدا ہوا، شیطان کا معاون بنا، نفس کو تقویت ملی، کیا فائدہ ہوا آپ کی صلاحیت کو سراہنے کا جو آپ کو میدان محشر میں ذلیل و رسوا کر دے؟ اس لیے اپنی صلاحیت کو اس گندے کام میں استعمال کرنے کے بجائے کچھ بھی نہ کریں، استعمال ہی نہ کریں، بہت اچھا ہے، پازیٹیو کیجئے، یہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا یہ دعا صحیح ہے؟ اے اللہ ہمیں دین اور دنیا دونوں عطا فرما۔ جی بالکل درست ہے، جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہم یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی، تو دنیا بھی حاصل کر رہے، مانگ رہے، اور آخرت بھی مانگ رہے، اور یہ کہ بھلائی کا لفظ ظاہر کر رہا ہے، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یوں دعا مانگے بیسٹ ہوتا ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے دین عطا فرما اور عافیت کے ساتھ دنیا بھی عطا فرما دے۔ عافیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو دنیا کے شر سے محفوظ فرمائے، کیونکہ ہمارے لیے ضروریات زندگی کی چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، گاڑی ہے، مکان ہے، پیسہ ہے، اور اگر اس کو رزق حلال ذریعے سے کمائیں، حلال جگہ خرچ کریں، اگر جمع رکھیں تو اچھی نیت کے ساتھ، تو یہ جو دنیا کا ایک حصہ ہمارے پاس آئے تو محمود ہے، اچھا ہے۔ ہاں عافیت نہ ہو تو پھر آفت آتی ہے، پھر یہ کہ حرام کمایا، حرام جگہ خرچ کیا، جمع کر کے رکھا، نہ اللہ کا حق ادا کر رہے نہ مخلوق کا، اور اس کی وجہ سے متکبر ہو گئے ہیں، تو یہ گویا کہ دنیا تو ملی لیکن عافیت کے ساتھ نہیں ملی۔ اس لیے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک درزی ہوں، اپنے گھر میں ہی سلائی کرتا ہوں، میں کرائے کا مکان ہے، جو میرا مالک مکان ہے رات کو 2 نمبر طریقے سے لائٹ چلاتا ہے، اگر میں رات کو سلائی کرتا ہوں اور اسی لائٹ میں کام کرتا ہوں تو کیا میری روزی حلال رہے گی یا حرام ہو جائے گی؟ دیکھیں روزی تو آپ کی بالکل حلال رہے گی، اور لائٹ اگر آپ بجلی کا بل پرووائڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ کا ہیڈک نہیں ہے، یہ مالک مکان کا ہے کہ وہ کہاں سے آپ کو لائٹ فراہم کر رہا ہے۔ آپ بس اس میں تعاون کی نیت نہ کریں، دل سے اس پہ راضی نہ ہوں، آپ تو بل دے رہے ہوں گے، اپنے کرایہ بھی دے رہے ہوں گے، بجلی کا بل بھی دے رہے ہوں گے، وہ اگر 2 نمبری کر رہا ہے تو وہ آخرت میں جواب دہ ہے۔ آپ براہ راست کبھی ایسا کام نہیں کیجیے گا، تو لہٰذا آپ بالکل گناہ گار نہیں ہیں، اور آپ کا اس لائٹ کی روشنی میں کپڑے سی کر جو اجرت حاصل کرنا ہے وہ بھی طیب اور حلال ہے، کوئی وسوسے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ کیا حلال کو خود پر حرام کر لینا جائز ہے؟
جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں بڑے کا گوشت نہیں کھاتا، کوئی کہتا ہے بھائی میں مرغی وغیرہ نہیں کھاتا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ اصل میں اس قسم کے جو جملے یا اس قسم کا اظہار جو ہے وہ کسی چیز سے ناپسندیدگی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ طبیعت کا میلان نہیں ہوتا یا ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے۔ اس میں کہاں سے ثابت ہوا کہ اس نے اس حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیا؟ ہاں اگر وہ صراحتاً یہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو اس کو حرام سمجھتا ہوں میں اپنے اوپر، پھر یہ بالکل غلط ہوگا اور یہ گناہگار ہوگا شخص، کیونکہ جو اللہ نے طیب اور حلال رکھا اس کو خواہ اپنے اوپر حرام کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کا ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہود مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کی شریعت میں اونٹ نہیں کھایا جاتا تھا، دودھ نہیں پیا جاتا تھا، تو مذہب بھی ہمارا کوئی زبردستی تو نہیں کہتا اسلام کہ یہ کرو، تو اگر میں اس کی رعایت کر لوں اور نہ کھاؤں پیوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، جو پہلی شریعت ہے وہ ختم ہو گئی، اب ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے حلال کیا ہو تم خامخواہ اس سے باز آؤ، تو اس لیے کھا سکتے ہیں، ہاں اس کو حرام نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی وہی ہے کہ کوئی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، ڈاکٹر منع کرتا ہے، طبیعت کا میلان نہیں ہوتا، اس وجہ سے اگر وہ کہتا ہے اور حرام نہیں سمجھتا پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ شخصیت پرستی بھی شرک ہے کیونکہ یہ بت پرستی کے برابر ہے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں شخصیت پرستی کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک شخص کو ماننا، اسے اپنا مقتدی بنا لینا، اپنی سوچ اور فکر کے لیے اس کی سوچ اور فکر کو معیار بنا لینا، اس کے خلاف بات نہ سننا، اس کے بہت ہی زیادہ اس سے عقیدت قائم کر لینا۔ ہم کہتے ہیں تو بڑی شخصیت پرستی کر رہا ہے، اسی کی تعریف بس زبان سے نکلتی ہے، کسی کی نہیں۔ یہ بت پرستی کے برابر کہاں ہو گئی؟ اس قسم کے جملے ہرگز نہیں کہنے چاہیے۔ بت پرستی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی غیر اللہ کو معبود قرار دے کر اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کسی شخصیت سے متاثر ہے اور خاص طور پہ جب کہ وہ دین سے تعلق رکھتا ہو، باعمل بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، کیونکہ یہ ہماری امت میں ایسا ہے کسی کا مقتدی کوئی ہوتا ہے، کسی کا مرکز عقیدت کوئی ہوتا ہے، کوئی اپنے پیر سے محبت کرتا ہے، کوئی دوسرے سے کرتا ہے، کوئی اپنے ایک عالم اور مفتی سے محبت کرتا ہے، دوسرا اپنے دل میں ان کی اتنی محبت نہیں پاتا، کسی اور کی پاتا ہے اور وہ انہی کے گن گاتا ہے۔ اس کو لوگ شخصیت پرستی سے تعبیر کر دیا کرتے ہیں، لیکن اس میں عبادت کا مفہوم کہاں ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں بالکل برابر نہیں ہیں، اور اس طرح کے جملے کہنا بالکل غلط ہوگا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ شخص جو ہے کسی اس طرح کی شخصیت پرستی کہ یہ تو میرے نزدیک خدا کے برابر ہے، میں تو اس کو خدا ہی مانتا ہوں، میں تو اس کی خدا کی طرح عبادت کروں گا، یہ جو جملے ہیں یہ کم از کم الفاظ کے اعتبار سے بت پرستی کے مشابہ ہو گئے، اس عقیدے کے مماثل ہو گئے۔ ایسے شخص کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن عمومی طور پہ جو ہمارے ہاں شخصیت سے ایک محبت کی وجہ سے اس کو اپنا مقتدی بنا لیا جاتا ہے، معیار، اسٹینڈرڈ، رول ماڈل، اس میں کوئی ایسا بت پرستی والا معاملہ نہیں ہے، نہ اس کے برابر ہے۔ جس نے ایسا کہا اس کو توبہ کرنی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا کہ لڑکی کو غیر مرد سے سخت لہجے میں ہی بات کرنی چاہیے، چاہے وہ خالہ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تاکہ دل میں کوئی خراب خیال نہ آئے، ایسا قرآن میں ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی قرآن میں یہ تو ہے، یہ امہات المومنین سے اللہ تبارک و تعالی خطاب فرماتا ہے، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ کسی سے گفتگو کریں یعنی پردے میں رہ کر تو پھر نرم لہجے میں نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں کوئی غلط قسم کا خیال آئے۔ جیسے کوئی منافق ہو، فرض کر لیں کوئی بات پوچھنے کے لیے آیا اور نرم لہجے میں گفتگو کی، اس کے دل میں خیال آئے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے محفوظ تھے، اور وہ امہات المومنین کو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ماں تصور کرتے تھے، تو کیا بیٹے کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ لیکن ایسے بدباطن بھی اس زمانے تک موجود تھے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ہر جگہ حکم نہیں ہوتا ہے، یہ ان کو ضرور فرمایا گیا، ہر جگہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں عورت کو اب یہ میں جو اس پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جہاں عورت یہ سمجھے کہ اگر میں نرم لہجے میں گفتگو کروں گی تو اس کے دل میں برا خیال آئے گا، اور یہ اس کو اپنے لیے ایک پازیٹیو اشارہ سمجھنے لگے گا اور معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا، وہاں بچے کو ریزرو رہنا چاہیے۔ جیسے بعض ہماری بہنیں آفیسز میں کام کرتی ہیں، اور ایسے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ ہر بچی کو یہ سمجھنا کہ یہ آفس میں جاتی ہے تو خراب ذہن کی ہوگی، خامخواہ گھر سے نکل رہی، ایسا نہیں ہے۔ میرے پاس آئیں، مجھ سے بات کریں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ میں انٹرنیشنل لیول پہ کام کرنے والا عوامی آدمی ہوں، میں نے آج تک اپنا نمبر محفوظ نہیں کیا، ہر ایک کے پاس میرا نمبر ہوتا ہے، جو چاہے بڑی آسانی سے حاصل کر کے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
اتنی مجبور بچی ہیں کچھ حد نہیں. لیکن اگر یہ آفس میں جائیں اور وہاں پہ پھر مردوں سے ہنسی مذاق کریں, نرم لہجے میں گفتگو کریں, یہ ہے خطرات. اسی طرح اپنے خاندان کے اندر کزن سے ایسی باتیں کرنا کہ خواہ اس کا دل مائل ہو, یہ ٹھیک نہیں ہوتا. قصائی سے اور سبزی والے سے, کپڑے والے سے, میک اپ والے سے ہنس کے اور نرم لہجے میں گفتگو کرنا, بچیوں بہنوں کو پتہ نہیں چلتا, یہ بیچاری سادہ دل ہوتی ہیں غالباً, یا بعض نہیں بھی ہوتی ہوں گی شاید, لیکن وہ بہن کہہ کے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر بھی گڑبڑ پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اچھا آپ کہیں گے صاحب آپ کو کیا غیب کا علم ہے؟ میں کہوں گا نہیں, یہ خود میک اپ والا مجھے بتاتا ہے بعض اوقات کہ مفتی صاحب وہ عورتیں آتی ہیں اور ہنسی مذاق بھی کرتی ہیں, ملائم لہجے سے گفتگو کرتی ہیں, تو میرا دل مائل ہوتا ہے, میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ نہیں تو میں کیا کروں. یہ ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں اس کی روشنی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عورت کو نرم لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے. مثلا ایک بہن ایک مفتی صاحب سے کویسچن کرنا چاہتی ہے اور وہ نامحرم ہے, تو کیا لہجہ سخت کرے گی؟ ایسا کہ وہ کہیں گے تم بہن لڑ رہی ہو یا مسئلہ معلوم کر رہی ہو؟ ایسی رشتہ دار ہوتے ہیں, بچیوں کے سسرال والے ہوتے ہیں, چاہے عورت سامنے نہ بیٹھے پردے میں بات کرے تو کیا ان سے سخت لہجے میں گفتگو کرے کہ وہ بدزن ہو کر جائیں کہ تمہاری ماں اتنی بدتمیز ہے کہ ہم گھر میں آئے تو اتنا سخت لہجے میں گفتگو کیا, تمہاری ماں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ یا بچی اگر اسکول کالج یونیورسٹی میں برقعے کے ساتھ نقاب کے ساتھ بامر مجبوری وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے اور میل ٹیچر ہے, تو کیا اس سے سخت لہجے میں گفتگو کرے کہ استاد یہ کہے کہ تمہارے گھر میں تربیت نہیں ہے, تم کیسے مجھ سے گفتگو کر رہی ہو سخت لہجے میں؟ اس لیے اس کا مطلب یہ. اسی طرح ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, ایسی بات کی ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ تو لگتا ہے حملے کر دے گی میرے اوپر, کہ ڈاکٹر سے پھر نرم لہجے میں بات تو کر ہی نہیں سکتے. اس لیے بعض لوگ بہت ہی بیجا قسم کا فتویٰ دیتے ہیں یا بیجا قسم کے مسئلے بتاتے ہیں, انہیں توازن قائم رکھنا چاہیے. اسی طرح باہر کے ملکوں میں چلے جائیں, وہاں تو عورتوں کو بہت زیادہ غیر مردوں کے ساتھ ان کو گفتگو کرنی ہوتی ہے. جیسے وہ پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے, اکثر شوہر جو نہیں جا پاتا وہ کام پر ہے تو زوجہ چلی گئیں, وہاں پہ میل ٹیچر ہے تو کیا اس سے سخت لہجے میں گفتگو کریں؟ وہ کہیں گے یہ کیا, یہ مسلمان بہت عجیب و غریب لہجے میں بات کرتے ہیں. تو کیسے آپ مطلقاً کہہ سکتے ہیں کہ عورت کو ہمیشہ لہجہ سخت رکھنا چاہیے؟ یہ تعلیم ٹھیک نہیں ہوتی ہے. یہ میرے خیال میں وہ لوگ زیادہ تر کہتے ہیں کہ جن کو زیادہ پبلک میں رہنے کا موقع نہیں ملتا, ایک مخصوص حلقہ احباب میں ہوتے ہیں, انہیں نہیں پتہ کہ عرف کیا چل رہا ہے, مجبوریاں کیا ہیں, کیا معاملات ہیں. شاید ایسی ہوگا وہ مفتی بھی نہیں ہوتے, ایسے لوگ جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں نا وہ مفتی بھی نہیں ہوتے. خدا را صحیح افراد سے آپ فتویٰ حاصل کریں. اگر میں بھی آپ کو صحیح نہ لگوں آپ کسی اور جگہ چلے جائیے گا, لیکن ہماری نگاہ معاشرے پر ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں. یہ ہر حکم جو ہے ہر جگہ آج کل کے دور میں بعینی ہی نافذ نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ کریں گے تو معاشرے کو بگاڑیں گے اور دیندار لوگوں کا خاص طور پر ایک منفی اثر مرتب ہوگا. لوگ کہیں گے کہ ہمارے خاندان میں ایک بے پردہ لڑکی ہے لیکن اخلاق اس کا دیکھو, اور یہ جب سے یہ خاندان کے اندر آئی ہے با پردہ کہلاتی ہے, عالمہ کہلاتی ہے, اور لہجہ اور اخلاق اس کا دیکھو. لوگ عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں, اور خصوصاً جب کہ مطلب تھوڑی بڑی عمر کے آدمی ہوں لیکن بوڑھے بھی نہ ہوں, تو نامحرم سے تو سخت لہجے میں ہی بات کرنی ہے, تو پھر کیا حکم شرع ہوگا؟ تو پھر بچیوں کے کیوں گھر خراب کرتے ہیں آپ؟ کے بچیوں کو یوں کہہ دیں کہ تمہیں تو نرم لہجے میں گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے, چاچا سے, تایا سے, چلے چاچا تو محرم ہوتا ہے, مثال کے طور پر جیٹھ ہے, اور اسی طریقے سے شوہر کے اور رشتہ دار ہیں ذرا بڑی عمر کے, اس کے کزنز ہیں, تو ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرو. آپ گھر خراب کرنا چاہتے ہیں بچیوں کے, کیسے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ اندازہ کریں. ہمارے یہاں دین سے دوری کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کس مقام پہ کس وجہ سے ہمیں ناراض ہونا ہے, کس پہ نہیں. شریعت اجازت دیتی کہ نہیں دیتی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کر کے اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے, اس میں پھر آپ یہ کہیں بچی سے کہ لہجے کو سخت رکھو, کسی سے نرم لہجے میں گفتگو نہ کرو. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ قید لگا دی جائے کہ اگر بچی یہ سمجھتی ہے کہ میں نرم لہجے میں گفتگو کروں گی تو اس کے دل میں شیطان داخل ہو جائے گا اور یہ کوئی نیگیٹو ہی کوئی اشارہ سمجھے گا اور غلط قسم کو, اور اس طرح کی علامات اگر ظاہر ہونے لگ جائیں, وہاں بالکل ریزرو ہونا چاہیے, ورنہ ہر جگہ یہ حکم شرع نہیں ہوگا. یہ بھی آپ نے سنا ہی ہوگا نا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے, عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. تو کیا مطلب وہ کسی نامحرم سے بات ہی نہ کرے, نہ دودھ والے سے, نہ قصائی سے, نہ سبزی والے سے, نہ مارکیٹ میں جائے, نہ وہ عالم سے مسئلہ پوچھے, گھر میں رشتہ دار آ جائے تو منہ بند کر کے رکھے, بات ہی نہ کرے؟ کیا یہ ماحول بنانا چاہیے؟ اور کیا یہ صحیح ہوگا؟ جن خواتین نے, نامحرم خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مسائل پوچھے, بلکہ اپنی ایسے مسائل جو طہارت وغیرہ سے متعلق تھے, جن کے بارے میں پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحمت نازل فرمائے کہ انہیں شرم و حیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے سے نہ روکا.
اس کا مطلب ہے وہ اپنے جو ذاتی مسائل تھے، پرائیویٹ مسائل تھے، وہ دائرۂ ادب میں رہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کرتے تھے۔ تو عورت کی آواز کا تو پردہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں، اگرچہ آپ کی خصوصیات بھی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا بتائیے۔ میں نے اس لیے اس تفصیل سے اتنا یہ بات عرض کی کہ ہمارے بعض لوگ اپنا تقوی ظاہر کرنے کے لیے شاید، اور پھر جب وہ تقوی ظاہر کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جی فلاں تو اس میں تقوی نہیں ہے، اس میں دیکھیں یہ ہے مسئلہ۔ اس امت کو سخت مسئلے بتانے کی حاجت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو فتاوی رضویہ سے اعلیٰ حضرت کی تعلیم بیان کرتا کہ انہوں نے کتنے اس پہ شدت اور سختی کے ساتھ رد فرمایا کہ یہ دور تقوی کا نہیں ہے، یہ فتوے کا دور ہے۔ اگر کوئی تقوی پہ چلنا چاہتا ہے اس کو اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کو معیار بنا کے کسی کے لیے عزت کے زوال کی کوشش نہ کرے، سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ تقوی اپنے پاس رکھیں، اس پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا، فتوے کا دور ہے، لوگوں کو آسانی دیں، یہی مزاج شرع ہے، کیونکہ قرآن حدیث اتنا زیادہ لوگوں کو رعایت دینے کے بارے میں حکم دیتے ہیں، کچھ حد نہیں۔ بخاری کی روایت ہے، میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزوں میں اختیار دے دیا گیا کہ یہ بیان کر دیں، یہ بیان کر دیں، تو نبی کریم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کے لیے آسان چیز کو اختیار کیا۔ ہم بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں اور بیلنس قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے کہہ دیا، یہ نہیں کہ عورت اس طرح ہر ایک سے نرم لہجے میں گفتگو کرے کہ ہر ایک سمجھے کہ یہ دل پھینک قسم کی ہے یا اپنی طرف مائل کرنے والی ہے، اس کے کریکٹر، اس کے کردار کے اوپر ہی ان کو شبہ ہونے لگ جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ریزرو رہیں، لیکن بعض جگہ لہجے کو سخت نہ کریں، نرمی سے ہی گفتگو ہوتی ہے، یہ بیلنس قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ ایک ہمارے بھائی نے اور یہ کویسچن کیا تھا کہ کسی بزرگ نے کہا کہ بسم اللہ کھانے کے صرف شروع میں ہی نہیں بلکہ ہر لقمے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہر لقمہ ایک الگ مستقل کھانا ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں لاجک تو سمجھ میں آتی ہے اور شریعت بعض مخصوص صورتوں میں اس کا لحاظ بھی کرتی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور جب سنت سے ایک چیز ثابت ہو جائے، میرے آقا کے عمل سے بھی ثابت ہو جائے، قولی دلیل سے بھی ثابت ہو جائے، تو پھر اپنی عقل کے گھوڑے ہم نہیں دوڑائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو جب یاد آئے وہ بسم اللہ پڑھ دے۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ ایک ہے، اس پہ بزرگان دین نے فرمایا کہ ہر لقمہ مستقل کھانا ہے، پہلے نہیں پڑھا تو اب پڑھ لیں، اب سے وہ برکت سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو یہ مخصوص صورت میں، ورنہ پہلے شروع میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی دفعہ پڑھیں گے، ہر لقمے پہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا زندگی رہی آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کا صحیح شعور عطا فرمائے اور دین کو بھی اہمیت دے کر اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں اور مختلف معاملات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔